بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں التماس گزار ہوں عالم اسلام کی اس عظیم الشان ہستی کو جو سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں، جن کا احسان ہے الحمدللہ۔ عظیم الشان ہستی جو گزشتہ دنوں مانجی سرکار کے دربار پہ خود بھی گئے اور ماشاءاللہ وہاں ایسا بیان کیا علماء بھی یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بیان کرتے ہیں تو کاش کہ ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم ان کو 4 گھنٹے سنتے، لیکن ان کو اللہ نے ایسا علم اور ایسا مقام عطا کیا وہ کہ الحمدللہ یہ بڑے بڑے سمندروں کو کوزے میں بھی بند کرنا جانتے ہیں۔ بڑی عظیم الشان ہستی، استقبال کیجئے اور بڑی محبت کے ساتھ نعرہ لگا کر استقبال کیجئے عالم اسلام کی عظیم روحانی ہستی جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد ارشاد حسین شاہ صاحب اشرفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر نحن هو اللہ احد نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام ثالث انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام رابع لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام خامس وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا۔ ہر ایک کو دعوت نہیں ہے، یہ محفل الہی میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ہر ایک نہیں آ سکتا۔ کیا بات محفل الہی میں، واہ 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 واہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ مجالی نہیں ہے، وہ ذکر مصطفیٰ میں قریب بھی نہیں آنے دیتا بے ادبوں کو۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حقیقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں، بناوٹ کی بات نہیں ہے، مجھے تو تقریر بھی کرنی نہیں آتی تو بناوٹ کیا آئے گی۔ ایک کیفیت ہوتی فریز ہو جانا،
منجمد ہو جانا، جیسا جو کچھ ہے جہاں ہے وہیں رک جائے، میری کیفیت یہ ہے۔ آپ لوگوں کی خوش نصیبی دیکھ کر اللہ روئے زمین پر نہیں، اس کائنات میں اگر اس رات کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے کہ خوش نصیب مخلوقات کہاں کہاں ہے، میں یہ تو نہیں جانتا کہاں کہاں ہے، لیکن یہ جانتا ہوں یہاں ہے۔ جس کی گھٹی میں قرآن ہو، اور وہ خود آل رسول ہو، عالم ابن عالم ہو۔ میں نے حویلیہ میں بھی ذکر کیا تھا، مادر علمی کیا ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے پتہ چلا مادر علمی کیا ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ ہستی چپ بیٹھی رہے نا 3 گھنٹے چپ بیٹھی رہے، صرف زیارت سے ہی پروردگار عالم اگر ہمیں مشرف ہونے کا موقع دے دے تو ہم کل روز حشر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، من آنم کے من دانم۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے صمیم قلب سے مشکور ہوں قبلہ کا کہ مجھ جیسے ہیچ مدان کو آسمان کا تارہ بنا دیا۔ جی یہ سب ستاروں کا جھرمٹ ہے، یہ ستاروں کا جھرمٹ ہے جو آسمان جگمگا رہا ہے۔ میری خوش نصیبی کہ میں اس جگمگاہٹ کا حصہ بن گیا۔ باقی کیسا کہنا اور کیا کہنا یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں، یہ تقریریں، یہ بیان، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھو بیٹھے کہاں ہو، یاد رکھنا اس بات کو۔ کسی کی لفاظی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی خوش بیانی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی صحبت دیکھنا اور جہاں بیٹھا ہو وہ جگہ دیکھنا۔ جب تک کہ یہ چیز نہیں ہوگی نہ حلیہ کام آئے گا نہ بیان کام آئے گا، نہ حلیہ کام آئے گا نہ بیان کام آئے گا۔ میں کیوں کر شروع کروں اور کیسے بیان کروں؟ میں جو کچھ سوچ کے آیا تھا سب فریز ہو گیا۔ حضرت کی 1 گھنٹے کی گفتگو، کیسا عجیب آدمی ہے، کیسا عجیب آدمی، قرآن کو ایسا سمیٹا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ بما شاء کیا ہے؟ اللہ کی منشا، وہ ہو ہی نہیں سکتا بیان کے لائق قرآن کو بیان کرے اتنے مختصر عرصے میں، 10 دن میں 30 سپارے بیان کرے، الا بما شاء۔ یہ کیا، اس کی مجال کیا، کون کیا، کس کی مجال کیا؟ الا بما شاء، جس کو اللہ چاہے اسی کو عطا کرتا ہے، اسی کو عطا کرتا ہے۔
کیسے کیسے دلوں کو روشن کر رہا ہے. میں تو فخر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے نصیب پر. یاد رکھنا یہ تمہارا وقت صرف نہیں ہوا. بڑا وقت لگایا ہم نے, یہ لگا ہی نہیں, یہ خرچی نہیں ہوا, یہ امر ہو گیا, امر ہو گیا. یہی وقت ہے جو ہمیں بچا لے گا, یہی وقت ہے جو ہم نے بچایا, یہی وقت ہے جو ہم نے محفوظ کیا, یہی وقت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا. یہاں جو وقت گزارا یہی وقت ہے جو قبر میں روشنی کرے گا, اور یہی روشنی لے کر حشر میں ہم جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے. جیسے حضرت نے فرمایا بہت سے لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت کب آئی اور گزر بھی گئی. گزر بھی گئی. خیر, میرا چونکہ یہ بالکل تقریر میری فیلڈ نہیں ہے, میں سائنس کا آدمی ہوں, لیکن بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, اور والدین کا میرے اوپر کرم ہے کہ علم دین سے بھی انہوں نے سرفراز کیا اور سائنس بھی پڑھائی. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اور اس کا میں آج الحمدللہ پورے دنیا میں میرے لیکچر ہوتے ہیں اور حضرت کی دعائیں مجھے ملتی رہتی ہیں. تو لیکن پھر بھی مجھے تقریر کرنی نہیں آتی, سچی بات, مجھے تقریر کرنی نہیں آتی. لیکن آج میرا پورا یقین ہے, امید نہیں یقین ہے, میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تو وہاں یقین کی دولت بانٹتا ہوں. امید رکھ کے مت آیا کرو یار, امید رکھ کے مت آیا کرو. ایسا موقع مل جائے پھر بھی امید ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, ملے گا نہیں ملے گا, امید. ارے امید نماز میں رکھا کرو, امید حج میں رکھا کرو, امید زکوٰۃ میں رکھا کرو, امید روزے میں رکھا کرو. یہ اعمال ہے, اس کا مالک وہ ہے. لیکن یہ محفل, ایسی محفل جس میں مصطفیٰ کی شان بیان ہو, اس میں شرکت, اس میں شرکت, اور پھر امید, پھر امید. اس کا مطلب کلمہ نہیں پڑھا, پھر امید. تو خیر یقین ہے کہ میں بول پاؤں نہ بول پاؤں, لیکن یاد رکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بول نہیں چاہیے. وہ بولنے کا محتاج نہیں ہے. اگر وہ بولنے کا محتاج ہوتا تو گونگے کی کیسے سنتا. وہ بولنے کا محتاج نہیں ہے, وہ علیم بذات الصدور. وقت نہیں ہے, میں بس بہت مختصر قرآن کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے جو یہ عجوبہ دیکھا ہے نا, میں نے تو عجوبہ ہی دیکھا بھی, میں نے تو عجوبہ دیکھا ہے. 10 دن میں قرآن, 10 دن میں قرآن. سب سے بڑا گناہ بتاؤں کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ بحیثیت مسلمان کے, نہ زنا ہے, نہ چوری ہے, نہ شراب ہے, نہ سود ہے. سارے گناہ سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ مسلمان بھی ہے اور قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. بلند آواز سے بولو اللہ, زور سے بولو اللہ. قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کرنے سے بڑا گناہ پوری زندگی کوئی ہو نہیں سکتا بحیثیت مسلمان کے. سب کچھ کرتے ہیں ہم, دنیا جہان کا وقت صرف کرتے ہیں, گھنٹوں, مہینوں, سالوں, لیکن قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے, قرآن کے مضامین کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ اس کا بھلا کرے, اللہ اس کو عزت دے, اللہ آپ کو عزت دے. آپ نے راتیں یہاں صرف کی ہیں. مجھے پتہ چلا 3 بجے تک یہ شخص یہاں بیان کرتا رہا, 3 بجے تک. تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوشش نہ کی جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے, کیا سمجھاتا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ رسول پر آیا, رسول کے لیے نہیں ہے. رسول کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں تھی.
وہ رسول ہے، وہ حبیب ہے، وہ قرآن اترا، اترنے سے پہلے واقف ہو چکا تھا قرآن میں کیا ہے. اس کی ضرورت قرآن نہیں ہے، قرآن ہماری ضرورت ہے، ہمارے لیے آیا ہے. ہم اتنے لاپرواہ کیسے ہو گئے کہ اللہ نے اتنا کرم کیا، اپنا حبیب مبعوث فرمایا، پھر مبعوث فرما کر پھر اقرا سے شروع کی ہدایت ہدایت ہدایت، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اے محبوب یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا، یہ اس سے بچتے رہیں گے. بچیں گے تو جب سمجھیں گے. تلاوت پہ تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت پہ تلاوت ہو رہی ہے، پلے ایک لفظ نہیں، نہ پڑھنے والے کو پتہ نہ سننے والے کو پتہ. اللہ ان جیسے لوگوں کو ہمارے درمیان باقی رکھ. اے اللہ آپ جیسے سننے والوں کو باقی رکھ. آپ کی جھولیاں یہاں بھی بھرے وہاں بھی بھرے. میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں ہے جو اس محفل کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ کہہ کے اپنی بخشش کی یقینی ہونے پر مہر لگوانا چاہتا ہوں. بس قرآن بس ایک جھلک میں دکھا کے گفتگو ختم کروں گا. قرآن نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا. ایک بار بولو اللہ. مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. کیا بات ہے، بڑی پیاری بات، بڑی پیاری بات. یہ پورے سند سے عرض کر رہا ہوں، کوئی لفاظی نہیں کر رہا. قرآن نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے. بس دو دلیلیں ہیں، ایک قرآن سے دوں گا اور ایک سائنس سے دوں گا اور گفتگو ختم. یہ جو میں نے آپ کے سامنے دعویٰ کیا ہے، قرآن پڑھا نہیں جا سکتا، قرآن سنا نہیں جا سکتا، قرآن سمجھا نہیں جا سکتا. براہ راست میں جاتا ہوں اس آیہ کریمہ کی طرف. ہم نے ہم نے یہ امانت آگے پہنچانے کے لیے زمین سے کہا تو لے لے، آسمانوں سے کہا تو لے لے، پہاڑوں سے کہا تو لے لے. جواب کیا آیا؟ کھلا واضح انکار کر دیا. یہ ابا کا لفظ ابلیس کے لیے بھی آیا ہے. جب آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے حکم ہوا فابا واستکبر، اس نے بھی انکار کر دیا. یہاں بھی وہی لفظ ہے، ان سب نے انکار کر دیا. نہ آسمان سارے، اب آسمانوں کی وسعت میں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ آسمانوں کی وسعت کیا ہے. ناسا کا دورہ کر کے آیا ہوں میں خود. آسمانوں کی وسعت جہاں دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہے، اگر کوئی مقام ہے جہاں آسمانوں کی وسعت کے بارے میں آپ ایکچول پوزیشن دیکھ سکتے ہیں اور فیکٹ اینڈ فیگر کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، وہ ناسا ہے اس وقت پوری دنیا میں. تو نہ آسمانوں کی وسعت بیان کر سکتا ہوں اس وقت، نہ زمینوں کی وسعت بیان ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے بیان کر دی کہ سب کے سامنے سب ہلکے پڑ گئے، قرآن بھاری ہو گیا. سب ہلکے پڑ گئے، قرآن بھاری ہو گیا. اور اتنا تو بے جان پتھر بھی جانتے تھے کہ یہ کلام کتنی شدت والا ہے. زمین بولتی ہے، پتھر بولتے ہیں، آسمان بولتے ہیں. یہ اس آیت سے ثابت ہے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا کہ نہ صرف بولتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں منشاء الہی کو بھی اور کلام الہی کی شدت کو بھی، کلام الہی کی حقیقت کو بھی، اور کلام الہی سے اپنے آپ کو منسلک کرنے کی قابلیت کو بھی. اتنا شعور، اتنا علم جمادات میں ہے تو نباتات کا علم کیا ہوگا، پھر حیوانات کا علم کیا ہوگا، پھر انسان کا علم کیا ہوگا، پھر انبیاء کا علم کیا ہوگا، پھر امام الانبیاء کا علم کیا ہوگا. جب بے جان پتھر اتنا واقف
اللہ سے، اس کے کلام کی حقیقت سے ابھی کلام اترا نہیں ہے، ابھی کہا گیا دے رہا ہوں لوگے، دے رہا ہوں لوگے، سارے بولو سبحان اللہ۔ قرآن نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ سب نے انکار کر دیا، یا اللہ اتنی بڑی چیز، تیرا کلام، قیامت تک کے لیے حرف آخر بننے والا کلام، سب کو بچا کر جنت میں لے جانے والا کلام، انسان کو انسان کی معراج پر پہنچانے والا کلام، جو تجھ سے براہ راست آنے والا ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اگلی آیت کا حصہ میں موقوف کرتا ہوں اس وقت۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس پہ بہت لمبی تفصیل ہے، وقت نہیں ہے۔ اب قرآن کے حوالے سے، یہ تو انسان کے حوالے سے بات ہے کہ انسان نے اس کو، اور انسانیت کی جان جو سب سے زیادہ میں نے جس کو زور اور طاقت اور برداشت دی ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ اگر یہ اقرار کر لیتے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، اب ان تین چیزوں کا ذکر ہے پیش کرنے کے لیے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، تین چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس میں ایک چیز کا ذکر ہے۔ کیوں ایک چیز کا ذکر ہے؟ ان تینوں چیزوں میں سب سے ہارڈ جو میٹیریل ہے وہ نہ ہوا ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، پہاڑ ہے۔ تو جب ہارڈسٹ چیز کا انجام اللہ نے بتا دیا تو پھر آسمانوں کا انجام کیا ہوتا اور زمینوں کا انجام کیا ہوتا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر کہیں غلطی سے یہ اقرار کر بیٹھتے، یہ اقرار کر بیٹھتے، واہ واہ واہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ بڑی گہری بات ہے۔ اتنے ہوشیار یہ زمین اور آسمان، اتنے صاحب علم یہ زمین اور آسمان، یہ تو اچھا ہوا انکار کر دیا۔ اگر اقرار کر بیٹھتے اور لو انزلنا، اور ہم اتار بیٹھتے، ہاں یہ اقرار کر بیٹھتے اور ہم اتار بیٹھتے، لو انزلنا، اور اس آیت کا ترجمہ کیا کروں؟ اگر میں اتار بیٹھتا اور یہ اقرار کر بیٹھتے، لو انزلنا ھذا القرآن، پھر تو تماشا دیکھتا، پھر تو تماشا دیکھتا۔ کیا تماشا؟ وہ پورا تماشا نہیں بتایا، ایک جھلک دکھائی، صرف ایک جھلک دکھائی۔ یہ قرآن کی عظمت دیکھو، قرآن کی شان دیکھو، قرآن کا بھاری پن دیکھو، قرآن کا عروج دیکھو، قرآن کا اختیار دیکھو، قرآن کی طاقت دیکھو۔ اگر اتار دیتا، پڑھاتا نہیں۔ پڑھنے والے کے لیے کتنا جگرا چاہیے، کیا بات ہے، سمجھنے والے کے لیے کتنا جگرا چاہیے، صرف رکھ دیتا۔ ابھی پڑھا نہیں، پہاڑ پڑھتے نہیں قرآن کو، صرف قرآن رکھ دیتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اب تماشا دیکھ، یہ قرآن بتا، قرآن نہیں اللہ بتا رہا ہے، لرأیتہ خاشعا متصدعا، ارے بکھر جاتا، ٹوٹ جاتا، ریزہ اتنا تماشا، اتنا تماشا۔ خاشعا متصدعا، جب رکھنے سے یہ عالم ہوگا تو پڑھنے سے کیا عالم ہوگا؟ جب رکھنے سے یہ عالم ہے تو سمجھنے سے کیا عالم ہوگا؟ کلیجے پھٹ نہ جائیں، کان اڑ نہ جائے، زبان گونگی نہ ہو جائے، ایسا جلالی کلام پہاڑ پہ رکھو تو پہاڑ پگھل جائے۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ حکم قرآنی ہے اور کلام الہی ہے۔ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جب رکھنے سے یہ انجام تو بولو اللہ اکبر۔
تو پڑھنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ سننے والے کا انجام کیا ہوگا؟ سمجھنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے کہا نہ یہ سنا جا سکتا ہے، نہ یہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت، قرآن کی یہ آیت گواہ ہے اس پر۔ لیکن پھر کیسے سن بھی رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو، یہاں ساری ساری رات بیٹھ کر سمجھ بھی رہے ہو، سمجھانے والا سمجھا بھی رہا ہے۔ وہ میں ایک آخری 2 منٹ میں وہ آیت پیش کر کے اور پھر میں اپنا سب کچھ سمیٹ لوں گا۔ آپ کی وجہ سے یہ دلیل میں نے قائم کی بہت مختصر الفاظ میں۔ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ قرآن قابل برداشت نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اس کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ بس لپیٹ کے رکھ دیا؟ کوئی مرا تو قرآن خوانی کرا لی، بچی رخصت ہوئی تو اوپر رکھ دیا۔ ارے یہ ہے کیا؟ یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کی شدت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا نفوذ کیا ہے، اس کا نفوذ کیا ہے۔ پہاڑوں کا یہ انجام بتا دیا تو انسان تو پھر کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے۔ یہ ہے صدقہ میرے آقا کے لبھائے مبارک کا، یہ ہے صدقہ کہ پہاڑ کو جو پھاڑ دے، پہاڑ کو پھاڑ نہ دے، وہ تو زلزلہ بھی پھاڑ دیتا ہے، لیکن کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں جو ریزہ کر کے سارے پہاڑوں کو اڑا دے۔ وہ طاقت ہے تو قرآن میں ہے۔ سارے بولو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین، یہ سرکار کے لبھائے مبارک کا معجزہ ہے کہ قرآن براہ راست نہیں اتارا ہمارے اوپر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے محبوب، تجھے تو رحمت بنایا ہے نا، میں اپنا کلام پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ اڑا دیتا۔ اے محبوب، تو نے تو رحمت کا منصب قبول کر لیا نا، اب اس اتنی شدید چیز کو تو اپنے لبوں سے پڑھ کر ان کے لیے شدت کے بجائے رحمت بنا دے۔ نعرہ رسالت، کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا۔ کوئی ذریعہ مجھے ایک بتا دے سوائے لوحہ مصطفیٰ کے، جس ذریعے سے قرآن اتنا آسان ہوا ہو۔ یہ لوحہ مبارک کا معجزہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اسے کہتے ہیں اختیار کل، حق، مختار کل، سبحان اللہ، مختار کل۔ شدت کو رحمت میں بدل دے، وہ ہے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، یار جسے سمجھ نہیں بھی آیا نا وہ بھی بولے سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، بس یہ دلیل ہو گئی۔ قرآن سے میں نے دلیل بتا دی کہ یہ ناقابل سماعت ہے، ناقابل قرات ہے، اور ناقابل سمجھ ہے کہ اتنی شدت ہے، پہاڑ اڑا کے رکھ دے۔ اب سائنس سے دلیل دیتا ہوں۔ قرآن 7 منزلیں ہیں، 14 سجدے ہیں۔ حافظ جب پڑھتا ہے اسے 7 منزلوں کو بھی خیال رکھنا ہے، 14 سجدوں کو بھی خیال رکھنا ہے، کس آیت میں کب سجدہ ہے۔ 30 سپارے ہیں، 30 سپارے کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں۔ 114 صورتیں ہیں، کون سی صورت کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ 6224
34 آیتیں ہیں. کون سی آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے یاد رکھنا ہے اس کو. 570 رکوع ہیں. ہر رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے یاد رکھنا ہے اس کو. 6000 آیتیں بتا چکا. 77,000 الفاظ ہیں. 77,000 الفاظ ہیں. 3,20,000 حروف ہیں. ہر حرف کا خیال رکھنا اس کو. الف کی جگہ بے تو نہیں پڑھ سکتا, یہ بے کی جگہ لام تو نہیں پڑھ سکتا. 3,20,000 حروف ہیں اور 77,000 الفاظ ہیں. 50,000 الف ہیں, 36,000 لام ہیں اور 29,000 میم ہیں. ایک پوائنٹ یہاں آج ہی میں نے مطالعہ کر رہا تھا حضرت آپ کے جوتیوں کے صدقے. حروف کی جو تعداد ہے قرآن میں, ہر حروف الگ الگ تعداد میں ہے. سب سے زیادہ جو حرف آیا ہے قرآن میں وہ الف ہے, اور اس کے بعد جو حرف ہے جس کی سب سے زیادہ تعداد ہے وہ لام ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ حرف ہے جس کی سب سے زیادہ تعداد ہے وہ میم ہے. اور قرآن کہاں سے شروع ہوا؟ الف لام میم. اللہ اللہ اکبر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نہیں جانتا معنی الف لام میم کے, لیکن آج ایک روشنی ایسی اسپارک ہوئی. اس سے پہلے میں نے حروف کی تعداد دیکھی, لیکن آج جو لسٹ مجھے ملی وہ نمبر آف لیٹرز کے لحاظ سے تھی. اس میں ٹاپ 3 پہ الف لام میم. خیر چلیے, میں سائنٹیفک ریزن دے رہا ہوں کہ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا, حفظ بھی نہیں ہو سکتا. اب 77,000 الفاظ ہیں اور 3,20,000 حروف ہیں. ابھی میں نے زبر نہیں گنے, ابھی میں نے زیر نہیں گنے, ابھی میں نے پیش نہیں گنے. نہ زبر زیر ہو سکتا ہے, نہ زیر زبر ہو سکتا ہے, نہ تشدید پیش ہو سکتا ہے, نہ پیش جزم ہو سکتا ہے. ہر ایک چیز, ہر ایک حرکت اپنی جگہ پہ ہی اس کے مطابق پڑھنی ہے جیسے نازل ہوا, جیسے نازل ہوا, جیسے نازل ہوا. اب ایک فزکس جب میں پڑھ رہا تھا کالج میں, اس میں ساؤنڈ بھی میں نے پڑھی ہے, لائٹ بھی میں نے پڑھی ہے, ایٹامک انرجی کا سارا باب پڑھا ہے. اس میں ایک علم ہے پروبیبلٹی. جو لوگ ہیں بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ, پروبیبلٹی وہ علم ہے جس پر اس وقت دنیا کی اکانومی کا 80% اس علم پر مبنی ہے. پروبیبلٹی, علم امکانیات. ایک ڈبے میں 50 لال بال ڈال دوں, 50 ہری ڈال دوں, 50 دوسرے رنگ کی, اس طرح سب رنگوں کی بال ڈال کے بند کر دوں, اور میں حضرت سے کہوں اب آپ بال نکالیے, اس میں سے سفید ہونی چاہیے. کتنے % امکان ہے اس بات کا کہ حضرت جو بال نکالیں گے وہ سفید ہی ہوگی؟ پھر دوسرے نمبر پہ میں کہوں حضرت اب جو دوسرے نمبر پہ آپ بال نکالیں وہ لال ہونی چاہیے. بس میں نے اشارہ دے دیا آپ کو کہ پروبیبلٹی کیا ہوتی ہے. اب انسانی ذہن میں آپ نے کتنے لاکھ حروف ڈال دیے, 3,20,000 حروف ڈال دیے, 77,000 الفاظ ڈال دیے, 30 سپارے ڈال دیے, 600 رکوع ڈال دیے, 114 صورتیں ڈال دی, اور ابتدا ڈال دی, انتہا ڈال دی, زیر ڈال دی, زبر ڈال دیے, سارا ایک ذہن میں ڈال دیا. اب آپ اس سے کہہ رہے پڑھ. مثال دیتا ہوں میں. یہ ایک پورا آپ کے پاس ایک پورشن ہے, ایک فلیٹ ہے, اس میں 3 خانے بنائیے ورٹیکل اور 10 خانے بنائیے ہاریزونٹل. اب ایک خانے کو ایک سپارہ سمجھیے. یہ ایک گائے کی کھال ہے, اس کے اوپر بال ہیں,
آپ نے اسے چوکور کر کے بنا لیا. اب 30 پورشن بن گئے. اب میں کہتا ہوں سارے بال اس کھال پہ سے اتار لو, ایک ڈبے میں ڈال دو. اللہ, سارے بولو سبحان اللہ. وہ سارے بال آپ نے اتار کے ڈال دیے ایک ڈبے میں. اب آپ مجھ سے کہتے ہو حضرت آپ وہ والا بال نکالیے جو پہلے کھانے کی پہلی لائن کا پہلا بال تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. کتنے % چانس ہے 30 سپاروں کے سارے حروف, سارے الفاظ, سارے زیر, سارے زبر, میں نے مثال دی ہے صرف, ابھی تو صرف بال ہے, زیر زبر کی بات نہیں. وہ سارے بال اتار کے میں نے ڈال دیے جیسے کہ ذہن انسانی میں حافظ کے ذہن میں ساری چیز آ گئی. اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں پڑھ. میں 50,000 دفعہ الف پڑھ دوں اور 34,000 دفعہ لام پڑھ دوں اور 33,000 دفعہ میم پڑھ دوں, کیا قرآن ہو جائے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. There is a very special sequence. اللہ, ایک بہت خاص ترتیب ہے. الحمدو کو المہدو نہیں پڑھ سکتے, دم حلو نہیں پڑھ سکتے, الحمدو ہی پڑھ لے گا تو قرآن ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ سارے بال آپ نے اتار کے تھیلے میں ڈال دیے. اب مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں تو وہی, اب جو نکالے تو وہی ہونا چاہیے جو پہلے کھانے کی پہلی لائن کا پہلا حرف ہے. کتنے % ہے کہ غلط نکلے بال اور کتنے % ہے کہ صحیح بال نکلے؟ 46 لاکھ چانسز ہیں کہ غلط بال نکلے گا. 46 لاکھ چانسز ہیں کہ حافظ جب بھی پڑھے گا غلط پڑھے گا. یہ فارمولا سب میں نے بنا کے, قرآن کے لیے جب پہلا حرف وہ بولنا چاہے گا تو ایک چانس ہے کہ صحیح بولے, 46 لاکھ چانس ہے کہ غلط بولے. پھر دوسرے حرف پہ آ گیا, پھر دوسرے حرف پہ آ گیا, اب پھر چانس 46 لاکھ دفعہ غلط پڑھنے کا, ایک چانس ہے صحیح پڑھنے. نہ پڑھا جا سکتا ہے, نہ سمجھا جا سکتا ہے, نہ سنا جا سکتا ہے. بس تقریر ختم ہوئی, پھر یہ الٹ کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ میں نے سائنسی آپ کو دلیل دی بالکل کیلکولیشن سے, 2 اور 2 4, جس سے جاہے جا کر حساب لگوا لیجئے. آج سے 25 سال پہلے میں نے یہ کیلکولیشن کراچی یونیورسٹی میں پیش کی تھی. 25 سال پہلے. سارے بولو سبحان اللہ. اس میں سارے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے ہیڈ تھے, اور ختم قرآن کی محفل تھی, 29ویں شب تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں میتھمیٹکس کے ڈپارٹمنٹ کا بھی ڈین موجود تھا. ماشاء اللہ. اس نے کہا ساری عمر ضائع کر دی آپ نے میری یہ 15 منٹ کی تقریر کر کے. ماشاء اللہ, سارے بولو سبحان اللہ. اور آج دوسری دفعہ ہے 25 سال بعد میں یہاں پیش کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ محفل ختم قرآن یونیورسٹی کی کلاس ہو گئی. بولو سبحان اللہ. نہیں سمجھو بات کو یار, کوئی عقیدے کی بات میں نہیں کر رہا. یہ عقیدت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ہم کتنے بڑے ہیں, ہمارا آقا کتنا بڑا ہے, ہماری کتاب کتنی بڑی ہے, ہماری کتاب کتنی بڑی ہے. بس گفتگو تمام ہوئی. ایک سورہ میں ایک آیت 2 صفحوں میں 3 دفعہ آئی ہے, اور میں نے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ابھی شاید یاد ہو, حضرت کو تو یاد ہے. آخر میں نے پڑھی تھی, وہ اس لیے پڑھی تھی کہ ان سارے اعتراضات کا جواب ہے کیا آخر یہ معمہ کیا ہے, یہ چیزتان کیا ہے. جب پڑھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے تو پھر ہدایت کیسے بنے گی؟ مصطفیٰ ہے نا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک تو یہ ہو گیا عقیدے کی بات. اب قرآن سے پوچھو اللہ جب تم نے ایسا مشکل بنایا تو پڑھیں کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ. حضرت بتائیں گے تفسیر. واہ کا بھی تاکید, لام بھی تاکید, اور قد تاکید نہیں ہے, قد تحقیق کے لیے. تاکید, تحقیق, تفتیش,
پوچھ گچھ سب طرف سے مکمل ہو گئی. اب فیصلہ یہ ہے، اب فیصلہ یہ ہے، حرف آخر یہ ہے تو قد آتا ہے. اب دوسری گنجائش نہیں ہے. وہ واو میں بھی تھی، لام میں بھی تھی، لیکن قد جب کہہ دیا تو اس کا مطلب ہر چیز فائنلائز ہو گئی، پکی. آخری بات یہ ہے یسرنا القرآن للذکر. احد میں نے شروع کی تھی نا، قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجیے وہ تنہا ہے، وہ ایک نہیں ہے، واحد نہیں ہے. واحد کے بعد ثانی ہوتا ہے، واحد سے پہلے زیرو ہوتا ہے. احد سے پہلے نہ زیرو ہے نہ احد کے بعد ثانی ہے. گنتی ہے ہی نہیں. گنتی واحد سے شروع ہوتی ہے، احد سے نہیں شروع ہوتی. گنتی میں آتا ہی نہیں ہے. جو گنتی میں نہ آئے وہی تو رب ہے. اللہ، نعرہ تکبیر. اچھا اتنا اکیلا. اور جب قرآن کو پڑھانے کی باری آئی، آخر پڑھا کیسے جائے گا؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ، کوئی میتھمیٹکس کا پی ایچ ڈی یہ کہے کہ میں نے فلاں ایکویشن کو سالو کر لیا ہے، ایک بڑا مسئلہ سالو کر لیا. جیسے ڈاکٹر سر ضیاء الدین میتھمیٹکس کے بہت بڑے پروفیسر تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے چانسلر تھے. جرمنی سے پڑھ کے آئے تھے، پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے. ایک حساب کے مسئلے پہ پھنس گئے تو وہ لمبی گفتگو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کسی نہ کسی طرح اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، صحن سے مسجد تک آپ ساتھ چلیے. میں اس کا مختصر جواب تو ابھی دے دیتا ہوں، اگر پورا لکھوانا ہے تو ایک منشی بھیج دیجیے، 3 دن میں جواب لکھواؤں گا. حل ابھی بتا دیتا ہوں. ارے آپ کمال کرتے ہیں، میں جرمنی سے پڑھ کے آیا، میں چانسلر، میں اتنا بڑا اسکالر میتھمیٹکس کا، ایسا مسئلہ تھوڑی ہے میں بیٹھوں گا سمجھاؤں گا. ارے میں بولو تو صحیح. عشق و محبت، عشق و محبت. زور سے جواب دینا چاہیے تھا آپ کو. عشق و محبت، عشق و محبت. میں بتاتا نہیں ہوں، آپ کی خوشی کے لیے بتا دوں، کیونکہ یہ خوشی کی محفل ہے. میرے دادا 21 سال رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے ساتھ. اولین خلفاء میں ہیں حضرت علامہ مولانا سید محمد حسین میٹھی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، رحمہ اللہ. یہ منظر انہوں نے دیکھا ہے، یہ منظر انہوں نے دیکھا ہے. واہ 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 واہ، سبحان میں 9 سال ان کی گود میں کھیلا ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا نام ارشاد انہوں نے رکھا. اعلیٰ حضرت کے ہم اثر تھے مولانا سید ارشاد حسین رامپوری. اعلیٰ حضرت ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت سے سینئر تھے. ان کے نام پہ میرا نام رکھا میرے دادا نے. سبحان اللہ. خیر، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے میاں تم اس کو چھوڑو، یہ مسئلہ تو میں ابھی حل. تو مقصد یہ کہ کوئی بڑی پرابلم ہوگی نا. جو سر ضیاء الدین، یہ ضیاء الدین اسپتال میں تصویر لگی ہوئی ان کی، آپ جا کے دیکھ لیں. یہ عاصم جو ہے نا ان کا نواسا ہے، ڈاکٹر عاصم جو ہے، جو ضیاء الدین چلا رہا ہے، وہاں تصویر لگی ہوئی ان کی. وہ داڑھی انہوں نے رکھی اعلیٰ حضرت سے ملنے کے بعد. جی، ڈاکٹر سر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کا چانسلر. تو اس کا مطلب یہ کوئی بہت بڑی مشکل ہوگی نا، جو پھنس گیا اور جرمنی جا رہا ہے. جب رب کہے کہ میں نے حل کر دیا، سارے بولو اے سبحان اللہ. جب رب کہے میں نے آسان کیا ہے، تو کیا وہ ایسی چیز ہوگی کہ کوئی پوچھے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ تو زیادتی ہے. یہ رب کی شان کے خلاف ہے کہ تم اس کے آسان کی ہوئی چیز کو اتنا کم مشکل سمجھو. ارے وہ تو دنیا کی محیط ترین منزل تھی، مشکل ترین منزل تھی، جس کے لیے اللہ کو ہم کہنا پڑا. اللہ اکبر، ہم کہنا پڑا. ابھی ہمیں سکھایا آج ہے، ابھی کہہ رہا ہے ہم. ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ. تم نے سمجھ کیا رکھا ہے اس قرآن کو؟ میں اپنی ذات اور اپنی تمام صفات کو شامل کیا تو تمہارے لیے آسان ہوا. سبحان اللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. سبحان اللہ، سبحان. بات پلٹ گئی، بازی پلٹ گئی، پانسا پلٹ گیا.
شدت رحمت میں بدل گئی، کیونکہ خدا نے کیا یہ کام، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اور وہ کیسے کیا؟ اپنے حبیب کو بھیج دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آؤ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی؟ میں نے تو آسان کر دیا، دیکھو آسان سمجھانے والا کیسا آ گیا۔ جیسا 11 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، نہ کلیجہ پھٹے، نہ دل پھٹے، نہ سینہ پھٹے، نہ کان پھٹے، نہ آنکھ پھٹے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔